اچھا، کبھی فیملی کو شکایت رہی آپ سے؟ شکایت ہوتی بھی ہے اور لیکن وہ دبے الفاظ میں ہی ہوتی ہے۔ 18 اکتوبر کا بام بلاسٹ میں بھی میں ان کے ساتھ ٹرک پہ تھی، میری پوری کمر جلی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی گود میں بٹھا کے اپنے ساتھ لے گئیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میری جنگ میں، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سلمان مرزا۔ جناب والا، عید کا دن ہے، میری طرف سے، میری ٹیم میری جنگ کی ٹیم کی طرف سے اور بول نیوز نیٹ ورک کی طرف سے، ہماری پوری فیملی کی طرف سے آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ جناب، عید کا دن خوشیوں کا دن ہوتا ہے، مسرتوں کا دن ہوتا ہے، اختلافات کو بھلانے کا دن ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا دن ہوتا ہے، گلے لگنے کا دن ہوتا ہے، اور تمام اختلافات کو پس پشت ڈال کے ایک دوسروں کے ساتھ خوشی منانے کا دن ہوتا ہے۔ لیکن جناب، جو پورا رمضان گزرا اس میں سیاسی اختلافات اتنے شدت اختیار کر گئے کہ ہم سمجھنے لگے کہ جناب جو سیاستدان ہوتے ہیں کیا وہ صرف سیاسی اختلافات کی وجہ سے ہی رہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج آپ کی ملاقات کرنا جا رہے ہیں عید کے دن پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما کے ساتھ۔ شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جناب کوئی تعارف کی وہ محتاج نہیں ہے، طویل عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ حصہ ہیں، اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بھی وہ کام کریں، کابینہ کا حصہ بھی ہیں، اور زبردست قسم کی، شاندار قسم کی سیاستدان ہیں۔ تو جناب شہری صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، عید مبارک آپ کو۔ کیسی ہیں آپ؟ عید خیر مبارک جی، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک جناب۔ عید کا دن ہے، کیسا گزارا عید کا دن؟ کیسا گزارتی ہیں آپ عید کا دن؟ جی بس ہم سب کے لیے تو گھر آنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جی بالکل، اپنی فیملی کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ بہت دن ہو گئے، مطلب مجھے تو کوئی 2.5-3 مہینے ہوئے مستقل I'm on the road۔ تو جہازوں پہ لانگ مارچ میں بلکہ کراچی سے نکلی تھی 27 فروری کو، 10 دن اس اوپن ٹرک پہ رہی ہوں۔ رات تو ہم رکتے تھے کہیں نہ کہیں، لیکن اس 27 فروری کے بعد میں ایک دن کراچی آئی ہوں صرف رات کو، پھر اگلے دن صبح بلا لیا تھا۔ تو اب کافی وقت گزر گیا ہے، اور بہت اشتیاق سے، اور میں انتظار میں تھی، اور میری فیملی بھی، کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم ملے گا ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا، اور تھوڑی خوشیاں بانٹنا، اور تھوڑے مطلب ایک دوسرے کے جو زندگی میں گزرا ہے، سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، اپنے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ سننا۔ کووڈ کا بھی وقت گزرا، کیا کیا نہیں ہوا اس بیچ، تو پاکستان بھی مشکل حالات سے گزرا ہے، تو جو بھی ہم کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن میں اس دفعہ بہت زیادہ انتظار میں تھی کہ عید کی چھٹیاں ہوں گی، اور پھر ہم تھوڑا کھائیں گے پیئیں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد عید کی چھٹیوں میں ہی میرا ایک اور پلان تھا کہ میں انڈس ایکسپیڈیشن، ایک ماحولیات کا ایکٹیوسٹ ہیں کچھ، عافیہ سلام وغیرہ جو شروع کیے ہوئے ہیں، وہ ہمارے انڈس ریور پر ایک لمبا ایکسپیڈیشن لے کر چلے ہوئے ہیں، بڑی ان کی ڈیڈیکیشن ہے۔ تو ان کو میرا جوائن کرنے کا، یا سکھر یا ڈیلٹا پہ یا کراچی، جہاں بھی وہ پہنچتے ہیں، یہ میری کوشش تھی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی فیملی کو شکایت رہی آپ سے؟ بھائی آپ سیاستدان ہیں، طویل عرصے سے آپ سیاست کر رہے ہیں، کبھی فیملی کو شکایت ہوئی کہ بھائی ہمیں بھی ٹائم دیں؟ شوہر نے کبھی شکایت کی؟ سوال ہے جی، ظاہر ہے شکایت ہوتی بھی ہے، اور لیکن وہ دبے الفاظ میں ہی ہوتی ہے، کیونکہ میں الٹا کہہ دیتی ہوں کہ میں اسلام آباد رہتی ہوں یا جہاں جہاں رہتی ہوں، سب کی فیملیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، سپورٹ میں ہوتی ہیں، سارے خاندان ہوتا ہے سب کا، تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں ہیں؟ تو پھر سارے چپ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر میں یہ آپ سے پوچھوں کہ شہری رحمان صاحبہ کو یہ خیال کیوں آیا کہ وہ سیاست میں اپنا کیریئر بنائیں یا سیاست کی طرف آئیں؟ ایسا کوئی میں نے ایسی سوچ نہیں رکھی، نہ میرا کوئی ایمبیشن تھا، نہ کبھی خیال بھی تھا۔ یہ محترمہ شہید کا کیا دھرا ہے سب، اللہ ان کو جنت تو نصیب کر ہی رہا ہوگا، لیکن ان کے درجات اعلیٰ ہی ہوتے رہے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو، جس میں میں بھی شامل ہوں، بس پکڑ باندھ کے سیاست میں لے آئے۔ ان کی خود پرسنالٹی ایسی تھی کہ ان کو نہ کہنا تو میری فہم میں بھی نہیں تھا، اور انہوں نے پھر
میرے شوہر سے بھی بات کی, فیملی سے وہ بات بڑا سوچتی تھی فیملی کے حوالے سے کہ خاص طور سے کہ بچوں کے ساتھ کیا پھر گزرے گی, وقت کس طرح بٹے گا, کیونکہ وقت بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑا سرمایہ ہے زندگی میں, اور جس طرح آپ اسے گزارتے ہیں وہی میں سمجھتی ہوں اہمیت کا متحمل ہے, اور کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی. اور لوگوں کے ساتھ وقت بانٹنا منصفانہ طور پہ, ان کو خوشیاں دینا, ان کے لیے ایک سہارا بننا, یہ بہت اہم بات ہے فیملیز کو. ایک بڑا احمد سے اور ویری لکی آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کے ساتھ قائم کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ شہری رحمان صاحبہ بہت اچھی مطلب فیملی کو زیادہ ٹائم دیتی ہیں یا سیاست کو زیادہ ٹائم دیتی ہیں؟ نہیں, میں جھوٹ نہیں بول سکتی کہ اتنی 3 مہینے سے تو میں نے بالکل فیملی کو ٹائم بہت کم دیا ہے. اچھا. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مستقل میں باہر رہی ہوں, کبھی کہیں کبھی کہیں, کبھی کس شہر میں کبھی کس, زیادہ تر اسلام آباد, لیکن فیملی کو ٹائم میں نے ان 3 مہینے, ہم میں سے کوئی جو کور لیڈرشپ میں ہے, خاص طور سے پیپلز پارٹی کی, اس وقت اپوزیشن میں تھے, تو ہم نہیں دے سکے. ہم بلکہ سب کی فیملیز, میرے 2 کالیگز جو سب مرد حضرات تھے, ان کی تو بیگمات اور بچے وہاں پہنچ جاتے تھے. میری تو اوتھ ٹیکنگ پہ بھی کوئی نہیں تھا جی, میرے ساتھ ٹائم ہی نہیں تھا. اتنی جلدی میں ہوا, اور میں کسی پہ وہ نہیں کرتی, لیکن سب کی اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے, اور ہمیں پتہ نہیں تھا کس وقت کس دن ہو رہا ہے. روز کبھی کچھ ہوتا تھا, کبھی کچھ. میرے شوہر آ کے وہاں رہے میرے ساتھ کوئی 2 ہفتے, بیچ میں وہ آتے رہے ٹو بی, اور بیٹی بھی آئی, اور میرا ایک چھوٹا سا پپی ہے بہت عزیز, وہ بھی گاڑی میں لے کے آئے اسلام آباد. وہ تو زیادہ ٹائم مانگتا ہوگا آپ سے. جی, وہ تو زیادہ ٹائم مانگتا ہوگا آپ سے, ان کا تو لگا. تو وہ میرے شوہر ندیم صاحب کے ساتھ آیا پورا گاڑی میں, کراچی ٹو اسلام آباد انہوں نے ڈرائیو کیا, 20 گھنٹے لے کر آئے. تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ کون کہاں تھا, انہوں نے اس وقت میرا بڑا ساتھ دیا مشکل وقت میں. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی سیاستدان ہیں, ان کی اپنی فیملی کو اتنا ٹائم نہیں, بڑی عالیشان قسم کی زندگی ہوتی ہے ان کی, ان کو کیا کہیں گے آپ؟ نوید قمر جو میرے ساتھ اس سفر میں خاص طور سے لانگ مارچ کے بعد ساتھ رہے, لانگ مارچ میں کنڈی صاحب میرے ساتھ تھے مستقل, اچھے دوست, اچھے کالیگز ہوتے ہیں جو اور بہت کم لوگوں نے پوری لانگ مارچ کی چیئرمین بلاول کے ساتھ نا, کراچی سے جو چڑھ کے پھر وہاں اترے, کیونکہ سب کو انسٹرکشنز تھی کہ آپ لوگ بیچ میں جوائن کریں اپنے اپنے پروسیشنز کے ساتھ. تو کچھ لوگوں کو تھا کہ کچھ لوگوں کو تو ساتھ ہی ہونا تھا, ان کے اپنے آفس, اور شاید نثار کھوڑو اور 2-3 لوگوں کے علاوہ ہم مستقل تھے, اور اس سے بھی تھکن ہوئی, لیکن ہمیں ایک دن ریسٹ کرنے کا نہیں ملا. سیدھا پھر یہ نو کانفیڈنس وغیرہ دوسری چیزیں شروع ہو گئیں. اس کے بعد سب کی فیملیز وہاں آ گئیں, کیونکہ ہم لوگ بالکل اتنا لمبا, کوئی ایم این ایز کو بھی نہیں روکا جاتا تھا, سینیٹرز تو پھر اتنی ضرورت نہیں تھی, بٹ ایم این ایز میں کیونکہ عہدے دار ہوں تو میں مستقل وہاں تھی, تو میری فیملی آتی جاتی گئی. اور میری بیٹی جو کبھی نہیں تھی کراچی سے اسلام آباد آنے, وہ بھی آئی ہوئی تھی, اور جیسے میں نے کہا میرے چھوٹا بچہ کتا بھی آیا ہوا تھا. اچھا, ایسا لوگ کہتے ہیں کہ شوہر کے دل تک پہنچنے کا راستہ جو ہوتا ہے وہ پیٹ سے ہو کے گزرتا ہے. آپ کوئی اچھی ڈش بناتی ہیں جو آپ کے ہسبینڈ کو بہت زیادہ پسند ہو, خاص طور پر عید کے دن بناتی ہوں, اتنا اگر آپ ٹائم نکالیں؟ میں جھوٹ کیوں بولوں, ایک زمانے میں کالج کے زمانے میں, اور شاید شادی کے کچھ شروعات میں جب ہم یہاں سے تھوڑے دن ملک سے باہر رہے, تو جس دن لینڈ کیا تو میں نے کچھ پکایا, تو ساری فیملی میری شوق میں تھی کہ اچھا آپ کو پکانا بھی آتا ہے. میں نے کہا پریشان ہو گئے پکانا آتا ہے, لیکن نہیں, میرے پاس نہ ٹائم ہوتا ہے, میرے پاس اپنا کچھ بھی کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا جی. بالکل مطلب جہازوں پہ, اور ایسی زندگی ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اکثر کہ یہ کیا کوالٹی آف لائف ہے. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے, مگر بہت ہی مطلب بزی, اور کوالٹی آف لائف کوئی نہیں ہے جی. تو میں نے پھر میرے شوہر نے کووڈ کے درمیان, جو پہلی دفعہ کووڈ کا آیا تھا نا لہر, اس میں انہوں نے اپنے آپ کو انگیج رکھنے کے لیے ایک ہابی کی طور پہ کوکنگ شروع کی. بہت اچھے کوک نکلے وہ, بہت زبردست تھائی فوڈ, کیونکہ کھانا بھی باہر سے نہیں آ سکتا تھا. آپ کو یاد ہے کتنا مشکل وقت تھا پہلے لاک ڈاؤن, 2-3 مہینے سب لوگ گھر پہ تھے. میں نے اپنی کتاب ختم کی اس دوران میں, وومنس پلاننگ, جو اس سال نکلی تھی, وہ بھی کووڈ میں لانچ نہیں ہو سکی, بس اس طرح شوز پہ ہوتی رہی. اور ندیم نے کوکنگ, ہم دونوں نے یہ کیا کہ پورے دن ہم بزی رہتے تھے, شام کو
نوٹس ایکسچینج کرتے تھے اور بہت اچھا وقت گزرا ایکچولی کووڈ لاک ڈاؤن میں. تو اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک وقت آنا چاہیے کہ ہم سب ریٹائر بھی ہو جائیں. جی میری عمر ایسی ہو کہ میں بار بار پارٹی سے کہتی ہوں اب ریٹائر ہونے کا وقت آ گیا ہے, ہم نئی جنریشن کو جگہ بھی دیں. لیکن آپ کے شعبے میں جتنا انسان سینئر ہوتا ہے اتنا زیادہ شعور آتا ہے, اور سیاست میں ریٹائرمنٹ تو ہوتی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو صدر زرداری صاحب ریٹائر ہو چکے ہوتے. وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں اور ہونا چاہتا ہوں, اور ویسے ان کا انوالومنٹ پہلے سے بہت وہ تو ہے کم ہے. پہلے تو وہ بہت فل ٹائم انوالو ہوتے تھے, اب وہ جسے کہتے ہیں اسٹریٹیجک انٹرونشن کرتے ہیں. کبھی کبھی ان کی جب ضرورت ہوتی ہے کسی جوڑ توڑ میں, کسی سے بات کرنے, کسی کو قائل کرنا, وہ ان کی بڑی خاصیت ہے. اور کوئی مشکل فون کال کرنا ہو یا ملاقاتیں کرنی ہوں یا کسی کو جوائن کرانا ہو تو پھر وہ ضرور اس میں اپنا ہاتھ بٹاتے ہیں. مگر وہ کہتے ہیں کہ میں تو بس اب میں اپنا بیک سیٹ رول کرتا ہوں. لیکن آج کل ظاہر ہے کیونکہ صورتحال ایسی تھی, انہوں نے بھی فل ٹائم اپنا ہاتھ بٹایا اور لیڈ لی. ان کے بغیر یہ ہونا نہیں تھا جو ہوا. بہت کچھ انہوں نے کیا اور مجھے خوشی ہوئی دیکھ کے وہ پھر ایکٹیو تھے, کیونکہ ہم سب کی اپنی اپنی سکلز ہوتی ہیں. چیئرمین بلاول کی اپنی فرنٹ لائن لیڈرشپ اسٹیمنا بہت چاہیے ہوتا ہے, اور ایک کرزمہ ہے, ایک مقناطیسی, ایک آپ نے دیکھا پرسنالٹی بھی ہے. تو اور اپنے مقدس نانا کے قدموں میں بھی چل رہے ہیں. تو ان صورتحال لیکن ہماری بات چیت تو ڈنر ٹیبل پہ اکثر زرداری ہاؤس میں, کیونکہ میں وہاں اکثر اکیلے ہوتی تھی, شام کے کھانے یا افطاری پہ میں وہاں پہنچی ہوتی تھی, بلاتے بھی تھے, اور ہمارا ایک اوپن ڈور وہاں رہتا ہے. یہ بات ہے خاصیت پیپلز پارٹی کی. تو اس میں ہمارا سارا وہ بہت سارے پیپلز پارٹی والے مجھے آنٹی کہتے ہیں, اور میں خوشی سے یہ بات تسلیم کرتی ہوں, اور کہتے ہیں آنٹی آنٹی کیوں آپ کہتے رہتے ہیں ریٹائر. میں نے کہا میں ہو جاتی ہوں, تم لوگ خوش ہو. ٹرک پہ بلکہ ہمارا ایک ایسا وہ ہوا کہ وہ جو برج تھا وہ بار بار ہمارے ٹینشن وائرز اور برج لگ رہے تھے, اور ہمیں عادت ہے, مالاکنڈ میں بہت لگے تھے اس طرح سے. ہم سارے وقت ہم نیچے جھک رہے ہوتے ہیں, بلکہ سب کو فٹ ہونا پڑتا ہے, جتنا جھکنا پڑتا ہے ہمیں, بالکل نیچے پھر کھڑے ہونا, جھکنا, مطلب اچھی خاصی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. تو ادھر کراچی میں شروع میں جب ہم نکلے ایک برج لگا, میں پیچھے دیکھ رہی تھی کہ ہم پہنچیں کہاں ہیں, کھڑی ہوئی تھی, ایک دم وہ سر پہ آ گیا اور مجھے کسی نے کھینچ کے بٹھا دیا, جو نارملی ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, بلکہ کسی اور کے ساتھ اس سے بھی نزدیک, لیکن وہ ٹی وی پہ چل گیا. میں نے کہا تم لوگوں کو بعد میں خیال نہیں آیا کہ ہم نے کیوں اٹھایا نیچے بٹھایا شہری کو. آدھی پارٹی ہنس رہے سب. تو ہمارا ایک اچھا انٹریکشن رہتا ہے, اور ایک ماحول پیپلز پارٹی کا بہت کیمریڈری کا ہے, اور ہم سب پھٹوں پہ بیٹھے ہوئے, جو کھانے کو ملا جو نہیں ملا, اس طرح کا کام چلتا رہتا ہے. جہاں رکے رات کو بہت مہمانداریاں ہوئیں, اور بڑے کھلے دل سے لوگوں نے ہمیں اکوموڈیٹ کیا. تو بہت ایک ایکسرسائز رہی اور بڑی لرننگ پروسیس بھی تھی, اور وہ دن بھی یادگار رہیں گے. تاریخ میں پہلے کبھی ایسی ایکسرسائز نہیں ہوئی. بالکل. اچھا, یہ جو سوال میں اب آپ سے کرنے جا رہا ہوں شاید آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو, لیکن بہت لائٹر نوٹ میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں. آپ نے بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی کام کیا, سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ آپ کام کریں, کس کے ساتھ زیادہ کام کرنے کا مزہ آیا, کون زیادہ انٹریکٹ کرتا ہے, کس سے زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے؟ یا اگر میں یہ پوچھوں کہ سیاسی بصیرت کس کی سب سے زیادہ ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, شہید بینظیر بھٹو میری مینٹر تھیں. جی میرا ان کا رشتہ بھی الگ تھا. وہ مجھے سیاست میں کھینچ کے لائی تھی. میں ایڈیٹر ہیرلڈ ہوا کرتی تھی, پھر میں نے 10 سال بعد وہ نوکری چھوڑی. میں نے کہا میں اپنا کچھ کروں اور اپنی کتاب لکھوں, اور سارے وقت ایڈیٹنگ کرتے کرتے میری زندگی گزر گئی ہے. دوسروں کو ایڈٹ کرتے کرتے تو میں خود لکھنا چاہ رہی ہوں. پھر میں نے وہ کشمیر شال پر اپنا شوق پورا کیا. 2 سال لندن میں فیملی بھی میری وہیں تھی, تو وہاں سے وہ کھینچ کے واپس لائیں. اور پھر میں کوئی آدھا کام نہیں کرتی جی کہ میں ہاف ٹائم پالیٹکس کروں. انہوں نے کہا نہیں تم چلے جایا کرو, وہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے. اگر میں کر رہی ہوں کچھ تو پورے دل سے کرنا ہے, پورا, پھر 24/7 میں وہی کرتی ہوں. تو اس میں ان کے ساتھ کام کرنے کا بہت مجھے شرف حاصل ہوا, اور انہوں نے مجھے ڈے ٹو ڈے سیاست سکھائی, کس طرح اٹھنا, کس طرح بیٹھنا, کس طرح بات کرنا. بہت گرومنگ کی میری. خود کہتی تھی, میں ٹی وی پہ دیکھتی ہوں تم کتنی خود اعتمادی سے بات کرتی ہوں. میں نے کہا وہ
اب تو خیر خود اعتمادی آ گئی ہے، آنی بھی چاہیے، لیکن اللہ کے سامنے ہمیشہ بندے کو ہمبل رہنا چاہیے، بالکل، بے شک، اور اپنے آپ کے ساتھ سوال ہمیشہ ایک مکالمہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے میں کیا کمی ہے، کیونکہ اگر آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جائے، تکبر آ جائے پرسنالٹی میں، تو وہ بہت غلط بات ہے جی۔ سیکھنے کا مرحلہ تو ساری زندگی چلتا ہے، نئی نئی تھی، وہ سکھاتی تھی، اور دبئی میں وہ ایگزائل میں تھی، انسسٹ کرتی تھی کہ میں ان کے ساتھ آ کے رہوں، تو وہ تو بالکل رشتہ ہی الگ تھا۔ ہم کبھی کہتی تھی میں سب اگر بچوں کو بھی لے جا رہی ہوں تو تمہارے ساتھ ہی شاپنگ بھی ہم ساتھ کرتے تھے، وہ ویٹ کرتی تھی میرا کہ کوئی ایسا کام ہو جو چھٹی کا وقت ہو یا افطار پہ جائیں تو ہم ساتھ جاتے تھے، بہت اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ، تو وہ رشتہ میرے لیے انمول ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں جی۔ لیکن زرداری صاحب کے ساتھ بعد مجھے بڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ وہ دبئی نہیں ہوتے تھے، ہماری جان پہچان پہلے پرانے دنوں سے کراچی سے تھی، جب بی بی شہید کی، ان کی ان سے نکاح بھی نہیں ہوا تھا، تو اس سے پہلے میں ان کو، ظاہر ہے کراچی ایک دوسرے کے لوگ جانتے ہیں، تو خوش مزاج تھے، خوش دل تھے، اور ان حالات میں پھر میری ملاقات ہوئی جب بی بی کی شہادت ہوئی، تو وہ تو اس وقت کافی ان کا ظاہر ہے ان کی جو حالت تھی وہ اچھی نہیں ہوتی تھی کسی فیملی ممبر کی، ہماری بھی نہیں تھی، اس رنج و غم میں سب مبتلا تھے۔ اور ان کی تدفین کے بعد تو میں نے میرے ہاتھ میں ایک ہی بیگ تھا جب ہم نکلے تھے، وہ تو بڑی لمبی کہانی ہے، اور ہم نوڈیرو میں بند کر کے وہاں رہ رہے تھے۔ اس کے بعد میں جب جانے لگی واپس کراچی، جب سویم وغیرہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا زرداری صاحب اب آپ اپنی اپنی ٹیمیں خود ہی بنائیں گے، ہم تو پتہ نہیں ہماری ضرورت ہے، اور بہت لوگ ہیں مجھ سے سینئر، کہنے لگا نہیں تم لوگ مجھے جہیز میں ملے ہو، تم لوگ بی بی کی ٹیم ہو، تم لوگ نے چلانا ہے، شاید میری ٹیم نہیں ہو لیکن تمہیں بننا ہوگا میری ٹیم، اور تم لوگ نے چلانا ہے جب تک بلاول اس عمر کا ہو کہ وہ آگے خود، اور اب آپ نے دیکھا صورتحال کیا، پھر چیئرمین بلاول کے ساتھ کام کرنے کا شرف ہوا، وہ بھی بہت ماں کی طرح ان کا ہے طریقہ کار، بہت لیکن خیر ہم سے ان کی ایک دوسرا رشتہ ہے، ظاہر ہے عزت و احترام کا ہے، اور وہی شیری آنٹی مجھے پہلے بلاتے تھے، اب میں نے کہا اب سب انہوں نے شاید چھوڑ دیا، لیکن پارٹی ابھی لگی رہتی ہے۔ تو زرداری صاحب کا بھی بہت میرا انہوں نے بہت خیال کیا، خاص طور پہ ہمیشہ، تو میں ایک خاص ذہن کی بھی ہوں، وہ پہچانتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ مطلب میری فیملی کے ساتھ بھی انٹریکٹ کیا اور خیال کیا ہمیشہ، جب میں کہتی تھی کہ جی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، پارٹیوں میں اونچ نیچ بہت ہوتی ہے، تو ہی واز ویری کائنڈ آلویز کہ نہیں، اور میں نے کہا آپ ہر مشکل کام میں مجھے آگے جھونک دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نا، تم فیس کر سکتی ہو، مشکل کا مقابلہ بڑے، تو انہوں نے بھی بہت مجھے حوصلہ دلایا جی، ہر مشکل کا مقابلہ۔ اچھا، کہتے یہ ہیں کہ سیاست سکھائی نہیں جا سکتی، یہ جنس کے اندر ہوتی ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، یہ پیدائشی ہوتی ہے، ایسا ہے؟ میں سمجھتی ہوں ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ جب میں چھوٹی تھی میرے والد بیرسٹر تھے، میرے ساری فیملی میں سب لائرز تھے، والدہ بھی لاء اسٹوڈنٹ تھیں، اور پھر ان کا کام کچھ اور رہا، وہ اسٹیٹ بینک سے انہوں نے ریٹائر کیا، سینئر لیول پہ پہلی ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھیں وہ، لیکن میرے والد، میرے چچا تو چیف جسٹس تھے سندھ اور بلوچستان کے، نانا بھی، میرے دادا بھی، سب پہلا بیرسٹر سندھ سے یا دوسرے تھے وہ، تو وی ہیڈ ایوری بڈی واز اے لائر، ماموں ساری فیملی میں، تو میں نے کہا پھر میں بھی لاء کروں گی، اور میری والدہ کہتی تھی کتنی یہ بحث کرتی ہے، 5 سال کی عمر سے بحث کر رہی ہے ڈنر ٹیبل پہ بھی، تو میں کہہ رہی ہوں مجھے یہ تھا کہ میں لائر بنوں، تو والد نے کہا نہیں تم لکھتی بہت اچھا ہو، وہ اسکول کے بعد مجھے میری گریڈز اور وہ دیکھتے تھے، تو کہتے تمہارا لکھنا بہت زیادہ سب سے بہتر ہے، تو تم شاید جرنلسٹ بننا چاہو گی، میں نے کہا وہ بھی مجھے بہت شوق ہے، تو وہ سیدھا میں جرنلسٹ بن گئی، میرا بہت شوق تھا میڈیا میں لکھنے لکھانے سے، ٹی وی والا شوق نہیں تھا، تو اس زمانے میں ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا، صرف پی ٹی وی ہوتا تھا جی، تو یہ ایک شوق تھا، بلکہ اسپیچ دینا وغیرہ میں نے کبھی سیکھا بھی نہیں تھا، اور بعد میں جب لندن میں کچھ سال گزرے سیاست سے پہلے، وہاں کے چینلز، پاکستانی چینل 1-2 تھے، جیو ARY کھلے تھے، ادھر میں جاتی تھی، پاکستان کی سیاست پر تجزیہ آلموسٹ ایوری ڈے،
تو اس وقت بھی مجھے بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنا ہوتا تھا. اب تو خیر نیچرل بات ہوتی ہے, لیکن اس پہ ٹائم لگا مجھے. سیاست مگر میں سمجھتی ہوں ہے جینیٹک میک اپ میں ہوتی ہے. جو بندہ دوسروں کے لیے لڑنا, آپ فلائٹ پہ بھی دیکھیں کسی کے ساتھ کوئی سیٹ پہ گڑبڑ ہوئی, میں خود ہی بے ساختہ کھڑے ہو کے, میرے میاں کہتے ہیں کوئی بھی جھگڑا ہو جس کے بیچ میں شہید رحمان کو ڈال دو. میں نے کہا نہیں, میں ہر جس کے ساتھ غلط کام ہو رہا ہو یا مظلوم ہو, مجھے رہا نہیں جاتا, مجھے ان کے لیے لڑنا ہوتا ہے یا ان کے لیے آواز اٹھانی ہوتی ہے. اسی کو تو ویسے سیاست کہتے ہیں, کوئی بھی ہو جو بول نہیں پا رہا اپنے لیے, تو کیا بھی کیا ناانصافی کر رہے ہیں. جی جی. تو ایک پبلک سروس کا ہمیشہ سے, میں نارمل جاب یا بزنس کبھی نہیں کر پاتی. میں نے جرنلزم بھی اس زمانے میں پبلک سروس جرنلزم ہوتی تھی, تو میں ابھی بھی سیاست کو پبلک سروس سمجھتی ہوں. جی مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کلائمیٹ کی کیوں لی, میں نے کہا مجھے بہت شوق تھا. پچھلے 4-5 سال سے میں نے لکھنا بھی شروع کیا تھا, سوچنا اس کے بارے میں شروع کیا تھا, اور میں سمجھتی ہوں اس کو ایک پبلک سروس منسٹری ہونی چاہیے کہ لوگوں کو آگاہی پھیلائے روزمرہ کی بنیاد پر کہ اس کے کیا معنی ہیں, ہمیں کیا اقدامات لینے ہیں, ہمارا مستقبل کتنا فریجائل اور کمزور ہو سکتا ہے اگر ہم آگے کی سوچیں نا. تو یہ میرے لیے بہت ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ بھی ہے. ٹھیک. اچھا مجھے ایک بریک لینا ہے. شہریار رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی بات کر رہے ہیں اور ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. محترمہ کی شہادت ایک میرے لیے بہت بڑا سانحہ تھا, اور میں سمجھتی ہوں ملک کے لیے بھی تھا. 18 اکتوبر کا بام بلاسٹ میں بھی میں ان کے ساتھ ٹرک پہ تھی. میری پوری کمر جلی ہوئی تھی, انہوں نے اپنی گود میں بٹھا کے اپنے ساتھ لے گئیں. ہم نے شمسی ایئر بیس بند کیا. وہ نیٹو سپلائی لائنز جو اس وقت ان کو شدید ضرورت تھی, پوری نیٹو کو بشمول امریکہ بہادر کو, ہم نے بند رکھی اور آنکھ میں آنکھ ملا کے لیکن توازن سے بات کی کہ دیکھیے ہمارے پارلیمان کی یہ خواہش ہے, اور جب تک آپ معافی نہیں مانگے, ہم آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ معافی مانگیں. جناب پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان سب کو ایک بار پھر سے عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزے کی باتیں ان سے ہو رہی ہیں. تو سینیٹر صاحبہ یہ بتائیے گا, شہری رحمان صاحبہ کے لیے زندگی کا سب سے تلخ ترین لمحہ کیا تھا, جس کو سمجھتی ہیں کہ میری زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا, شاید یہ دوبارہ نہ آئے؟ جی آپ جو مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں بڑا دلچسپ سوال ہے. میں مشکلات کے بارے میں پیچھے مڑ کے زیادہ سوچتی نہیں ہوں. میری یہ تو بہت اچھی بات ہے. جی میں سوچتی ہوں کہ اس سے سیکھا کہ اور آگے بڑھو. مشکل حالات اور اپنے کریٹڈ ہوتے ہیں جی اکثر و بیشتر. محترمہ کی شہادت ایک میرے لیے بہت بڑا سانحہ تھا, اور میں سمجھتی ہوں ملک کے لیے بھی تھا, ہم سب کے لیے تھا بے شک. جی تو وہ ایک ایسا وقت تھا جو بہت دن ہضم نہیں ہوا, اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں نے ابھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, اور مجھے شاید کرنا چاہیے, کلوزر چاہیے ہوتا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں میں نے نہیں ایکسیپٹ کیا ہے. میں ابھی بھی بہت سی باتوں میں وہی کرتی ہوں کہ بٹ بھی تو یہ کرتی سو اور آج کل کے حالات میں حالات بھی بہت تبدیل ہو گئے ہیں. تو آئی تھنک مینی آف us have not accepted including her children. کلوزر بہت مشکل چیز ہوتی ہے, تو وہ ایک بہت تلخ وقت تھا, سمجھ نہیں آ رہا تھا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. 18 اکتوبر کا بام بلاسٹ میں بھی میں ان کے ساتھ ٹرک پہ تھی, لیکن وہ تو بہت آسانی سے گزر گیا. میری پوری کمر جلی ہوئی تھی, انہوں نے اپنی گود میں بٹھا کے اپنے ساتھ لے گئیں بلاول ہاؤس. ہمیں پتہ نہیں تھا وہاں ہمیں کیا ملے گا, مشرف کا دور تھا. پھر لیکن صبح انہوں نے کہا, شہری میں انفارمیشن سیکرٹری تھی اس وقت پیپلز پارٹی کی, تو اگلے دن میں نے اپنے گھر پہ ہی کی ساری جو انٹرنیشنل میڈیا کی پریس کانفرنسز پیر پہ کھڑے ہوئے تھے, اور دوپہر تک کیونکہ ہم نے وہاں کرنی تھی, بلاول ہاؤس کو پریپیئر کرنا تھا فار ان کی پریس کانفرنس کے لیے, پہلی اتنے سالوں کے بعد, جلاوطنی کے بعد. تو بڑے مشکل حال, لیکن وہ وقت گزر جاتے تھے, ان کے ساتھ سب گزر جاتا تھا ہنستے کھیلتے, ان اے سینس وہ بھی بہت
دلیر خاتون تھی، پائے بہت کی. دلیر خاتون. ہم تو یہ اکثر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، جس واقعے کا کراچی میں جو واقعہ ہوا کارساز پہ، اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ شاید لوگ یہ سوچ رہے تھے، حالانکہ لوگوں کی سوچ اس طرح کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید بینظیر بھٹو صاحبہ اس وقت ایک لمبی ایک تحریک نہیں چلائیں گی، لیکن وہ پھر نکلی. اور انہوں نے کہا، جب میں ان کی پریس کانفرنس اس زمانے میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا میں پہلے سے زیادہ اپنے فیصلوں پر اب زیادہ یقین کرنے لگی ہوں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. وہ دبئی گئیں ایک ویکینڈ کے لیے شاید اپنے بچوں سے ملنے، تو لوگوں نے بات شروع کر دی اور LFO لگ گیا کہ یہ آئیں گی نہیں. تو وہ اسی فلائٹ پکڑ کے اگلے دن ہم ایئرپورٹ 4-5 لوگ گئے ان کو لینے. انہوں نے کہا بڑا استقبالیہ نہ کرو. ہم ان کو لینے گئے تو واپس آئے، اور اگلے دن سے ان کی الیکشن کیمپین شروع تھی. وہ لاڑکانہ سے وغیرہ شروع کرنا چاہتی تھی. پورے ملک کو 18 ایسے کوئی جلسے تھے، وہ ہم نے شیڈیول پورا جلسوں کا بنایا ہوا تھا. اور اس میں اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے رحمان ملک نے آ کے کہا بھی کہ آپ کی سیکیورٹی پر بہت سوالیہ نشان ہیں اور یہ پھر ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے آپ نے دیکھا پھر ہوا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اگر ڈرائنگ روم میں بیٹھنا ہوتا میں دبئی رہتی، میں واپس یہاں ڈرائنگ روم سے سیاست کرنے نہیں آئی ہوں. اور سیاستدان وہی ہوتا ہے جو عوام میں آتا ہے. ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھا سیاست کرتے ہوئے، اور لوگوں کو ایسا لگا کہ جس طرح سے وہ اپنی آستینیں اوپر کر کے لوگوں کے درمیان اترتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ تو ہمارے سے نکل کر آئے، بالکل ہماری طرح ہیں. انہوں سے سیاست کرنا بہت لوگوں نے سیکھا، اور سیاست اسی کا نام ہے. عوام میں جائیں، ان سے پوچھیں. تو بھٹو فیملی میں ہے یہ جی ایک خاصیت ہے. بی بی کی بھی ہوتی تھی، ہمیشہ وہ ایک دم گھل مل جاتی تھی، اور بڑا ان کو خوشی ہوتی تھی، بڑی خوشی ہوتی تھی لوگوں کے ساتھ مل کے. وہ الگ رہ بھی نہیں سکتی تھیں، اور مطلب گاڑی سے کھول کے نا اپنی اکثر گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر لٹک رہی ہیں. اور وہ جو ان کے پولیس والا ایک بیٹھا ہوتا تھا کہ میڈم خدا کے لیے ان کو اندر لائیں، خدا کے لیے نہیں، مجھے لوگوں میں اپنے لوگوں سے پیار ہے. تو یہ جینوئن بات ہے اس میں کوئی. اور آپ ان کی تصویریں بھی دیکھ لیں، کھل اٹھتا تھا ان کا چہرہ نا، مسکراہٹ ایک جینوئن نظر آتی ہے اس میں. کوئی وہ آپ اس کو وہ نہیں فوٹو شاپ نہیں کر سکتے. بالکل. اور ان کے بیٹے کا بھی یہی صورتحال ہے. جب اس کو پہلے تو سیکیورٹی کے دائرے میں اتنا گھیر رکھا اتنے سال، کیونکہ پوری بھٹو فیملی کے ساتھ ایک یکے بعد دیگرے کیا سے کیا نہیں ہوا. آپ نے دیکھیں اتنی شہادتیں اور اتنی میتیں اس گھر سے اٹھیں کہ ظاہر ہے. اور دہشت گردی کا ایک سنگین دور پھر گزرا، آپ نے دیکھا بہت سال. تو اب وہ اکثر نکل جاتے ہیں دائرے سے کہ میں اس حصار میں میرا دم گھٹتا ہے، مجھے ملنے دو لوگوں سے. تو آج کل تو سیلفی کا دور ہے، تو میں اکثر کہتی ہوں بس کریں. بٹ ہی سیڈ میں نہ نہیں بولوں گا، پلیز سب کو کرنے دیں، اپنا پورا شوق پورا کرنے دیں. تو اکثر ہماری میٹنگز کے بعد 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں میں اکیلے لوں گا یا لوں گی، پھر ہم گروپ میں لیں گے، پھر میری بڑی ان کو پیشنس ہوتی ہے. سو یس، ان تینوں کا ایک ہے. اور وہی آستینیں اوپر چڑھا کے تقریر بھی، اور وہ انداز بھی وہی، سوچ بھی وہی. بس اب حالات دیکھیں آپ کے سامنے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی سرخرو ہوں گے. سب سے ملک کے ینگسٹ فارن منسٹر بن گئے، مطلب دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. ان کی ایک سٹینڈنگ ہے. اور بھٹو صاحب بھی پہلی بار فارن منسٹر ہی بنے تھے نا؟ جی 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 بالکل. میں نے کہا بھٹو صاحب بھی سب سے پہلے فارن منسٹر ہی بنے تھے. جی بالکل یہی بات ہو رہی تھی جب یہ تجویز آئی. اور آپ نے دیکھا کہ ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ بہت گریسفل، اور مطلب لوگوں میں عوام میں ایک الگ ہوتا ہے، لیکن جب آپ ڈپلومیسی کے کانٹیکس میں ملتے ہیں، یا میں اکثر و بیشتر ان کے ساتھ رہتی تھی جب بھی ایمبیسڈر سے وغیرہ یا ملک سے باہر جاتے تھے، تو بہت ایک نپی تلی بات کرنا، میجرڈ بات کرنا، کوئی ایسی اونچ نیچ نہ ہو، اور مگر اپنے ملک کا ضرور مقدمہ لڑنا، یہ ایک بہت اہم بات ہوتی ہے. اور یہ توازن رکھنا اس طرح کے معاملات میں بہت ضروری ہوتا ہے. وہ کر پاتے ہیں میں سمجھتی ہوں. اور ان کا پھر ایک رسپیکٹ بھی ہے، لوگ ملنا بھی چاہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری سے ایک نام ہے، ایک شہرت ہے، والدہ کی وجہ سے، نانا کی وجہ سے بھی، اور اپنی اب بھی انہوں نے نام بنایا ہے پچھلے 5 سال میں. جہاں جہاں وہ گئے ہوں، میں ان کے ساتھ ڈیووس بھی گئی تھی. وائرل ہو جاتے ہیں ہر انٹرویو جو فورن ہوتا ہے ان کا. تو بالکل. اور ملک کا جو ایک مقدمے کے علاوہ مفاد
اسٹیٹ کرنا. کبھی اکثر و بیشتر تضاد ہوتا ہے دوسرے ممالک سے جن کے ساتھ آپ رشتہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ تضاد ہوتا ہے ان زمینی حقائق کے حوالے سے, تو ان کو پھر مینیج کرنا. ہم پیپلز پارٹی نے تو کیا بھی ہے اپنی دور حکومت نے, ہم نے شمسی ایئر بیس بند کیا. سلالہ کی شہادتوں کے بعد میں ایمبیسڈر مجھے زبردستی لگایا گیا, تو اس وقت بھی ہم نے 7 مہینے اپنے باہمی رشتہ آلموسٹ سسپینڈ رکھا, اور وہ نیٹو سپلائی لائنز جو اس وقت ان کو شدید ضرورت تھی پوری نیٹو کو بشمول امریکہ بہادر کو, ہم نے بند رکھی اور آنکھ میں آنکھ ملا کے لیکن توازن سے بات کی کہ دیکھیے ہمارے پارلیمان کی یہ خواہش ہے, اور جب تک آپ معافی نہیں مانگے, ہم آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ معافی مانگے, تو آپ معافی مانگ لیں تو بہتر ہوگا, پھر ہم یہ سپلائی لائنز کھول دیں گے, اور آپ وہاں سے کوئی بھی اسلحہ کا آپ وہاں سے اب وہاں اور نہیں لے جا سکتے, کیونکہ خانہ جنگی اگر وہاں ہوتی ہے تو پھر پاکستان میں اس کے دور رس اثرات ہوتے ہیں. اور یہ بات ہم کہتے تھے, کہلواتے تھے, سب کچھ کر ڈالتے تھے. وہ ایران پائپ لائن شروع کی اس زمانے میں, انہوں نے 10 دفعہ کا سینکشنز لگیں گے. زرداری صاحب نے کہا ہوتے رہے, مجھے پہلے اپنے ملک کا مفاد دیکھنا ہے. ہماری گیس شارٹیجز ہوں گی, نیچرل گیس سستی ہوتی ہے, ایران کا روٹ نزدیک ہے. اور مجھے یاد ہے میں کراچی پاکستان آئی ہوئی, مجھے بلایا کہ تم ساتھ چلو گی میرے پائپ لائن لیں کے لیے. میں نے کہا پھر تو امریکہ مجھے واپس نہ بھیجیں, کہنے لگا نہیں بالکل دلیری سے جاؤ. اور یہی ہوا, انہوں نے کہا وہاں ایران میں, انہوں نے کہا میں اپنی امریکہ کی ایمبیسڈر کو لے کے آیا ہوں, یہ میسج سب کو کلیئر ہونا چاہیے. اور مجھے ساتھ جہاز میں لے کے گئے وہ, تو یہ میسج کلیئر ہونا چاہیے کہ پہلے پاکستان کا مفاد ہوگا, ان سے بھی ہم ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے جناب, مجھے ایک بریک لینا ہے شریف صاحبہ, پھر واپس آئیں گے تو بات کریں گے. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے بھی اسلام آباد جانے کی کال دے دی اور وہ کہہ رہے ہیں میں 20 لاکھ لوگوں کو لے کر آ رہا ہوں, تو کچھ آپ موجود ہیں اور سیاسی بات نہ ہو تو یہ ناانصافی ہو جائے گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر اس موضوع پر بات کریں گے. مداخلت ہوتی ہے, آپ تو ایمبیسڈر رہی ہیں, آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا. کوشش تو بہت ہوتی ہے, ہر ملک کی ہوتی ہے. ہم بھی کرتے تھے کہ جی فلاں آ رہے ہیں, ہمیں پسند نہیں ہے یہ. عید کے بعد اب یہ خان صاحب جا رہے ہیں بھائی لانگ مارچ کی, انہوں نے کال بھی دے دی ہے, کیسا ماحول دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے اس وقت, کیونکہ اصل کرائسس تو اقتصادی ہے. ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم کیوں ان کو سے حکومت لے رہے ہیں کہ ہمارا تو ان کا سارا ملبہ ہم پہ گرے گا, اور یہ بہت سنسیئر ڈیبیٹ تھی ہمارے اپوزیشن میں. جناب پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں, اور شہری رحمان صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو سینیٹر صاحبہ, آپ مختلف محکموں میں فائز رہی ہیں, آپ ایمبیسڈر بھی رہی ہیں, منسٹر بھی رہی ہیں, آپ کو کس مقام پر ایسا لگا کہ یار یہ بہت چیلنجنگ ہے, بہت مشکل ہے؟ وہ جو مجھے کرائسس کے بعد سلالہ بھیجا تھا, وہ بہت, اب سلالہ کے بعد امریکہ بھیجا تھا اوور نائٹ آلموسٹ, میمو گیٹ کے بعد, بہت چیلنجنگ وقت تھا. حالات اتنے سنگین تھے, وہ بیچ میں سیریا کی جنگ آ گئی, اس میں انہوں نے بہت دباؤ ڈالا. جیسے ابھی روس کی بات ہوئی, آپ نیوٹرل رہیں نہ رہیں, آپ نے ووٹ کرنا ہے پوری مغربی دنیا کے ساتھ. اچھا مسلم ممالک کا بھی اس میں دباؤ تھا. اور مجھے یاد ہے ایک فون کال میں نے زرداری صاحب کو کیا لینڈ لائن پہ, جو سب سن سکتے تھے, اور دانستہ طور پہ ہم اس طرح کی بات کرتے تھے. انہوں نے کہا مجھ سے کہ تم لوگ پریشر یہاں پہ برداشت کر سکتے ہو. میں نے کہا بالکل, اگر آپ ہماری پشت پناہی کریں کیوں نہیں کر سکتے. میں نے کون سا یہاں الیکشن لڑنا ہے, یہ میں نے کہا مجھ سے امریکہ میں, تو نو پرابلم نہیں. اینڈ وی ہیو ریمین نیوٹرل. ظاہر ہے ان کو اچھا نہیں لگا, لیکن حالات پھر معمول پہ آ گئے. جو رشتہ تھا وہ رشتہ تھا, وہ ہمیں برقرار رکھنا تھا. کیا نہیں, ہم نے جیسے میں نے کہا, ہم نے یہ سب کام کیے. ایران پائپ لائن اپالوجی کروائی. آج کل جو بات ہوتی ہے جی بہت غیر موضوع ہے کہ کنسپیریسی اور انفلوئنس, بھی آپ کو اتنا برا لگا, آپ نے اسی وقت اپالوجی کیوں نہیں کروائی؟ اچھا ہوتی ہے, کنسپیریسی ہوتی ہے, مداخلت ہوتی ہے, آپ تو ایمبیسڈر رہی ہیں, آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا. کوشش تو بہت ہوتی ہے, ہر ملک کی ہوتی ہے. ہم بھی کرتے تھے کہ جی فلاں آ رہے ہیں, ہمیں پسند نہیں ہے یہ, آپ نے اس پوزیشن میں لگایا ہے.
ہوتا تھا ایک مداخلت ٹائپ کی ہوتی ہے، دھمکی آمیز رویہ حوالے سے میں نے کہا یہ غلط بیانی کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، ہر دفعہ آپ ان کو سٹیٹمنٹ بھیج دیتے ہیں. ہم بھی اپنی رجسٹر کرتے تھے سخت آبجیکشن وائٹ ہاؤس کو، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، پینٹاگون کو، دباؤ ڈالتے تھے کہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے یہ بندہ، اس کو آپ اس کی بات کی تلخی کم کرائیں اور جو میٹنگ میں کہا جا رہا ہے وہ ریفلیکٹ ہو اسٹیٹمنٹ میں، بجائے اس کے کہ وہ جو اپنی گیلریز کے سنانے کے لیے وہ ہر قسم کی میٹنگ ہوتی ہے جی، اس سے بہت بری میٹنگز ہوتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا آپ اس کو باہر لے جائیں اور اپنی خارجہ پالیسی کو ہی داؤ پہ لگا دیں، ملک کے مفاد کو داؤ پہ لگا دیں، حساس معاملات کو کمپرومائز کر دیں، یہ نہیں ہوتا جی. جو زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے نا وہ اسکول یا اکیڈمک کوالیفیکیشنز کے حوالے سے آپ کہہ لیں وہ اتنا زیادہ تیز نہیں ہوتا، مطلب بیک بینچرز ہوتے ہیں وہ، لیکن زندگی میں کافی آگے نکل جاتے ہیں. شہری رحمان صاحبہ اسکول میں کیسی تھیں؟ مطلب شاندار نمبر سے پاس ہوتی تھی یا ایوریج اسٹوڈنٹ تھی؟ اسکول میں اسکول میں فرسٹ آتی تھی ہمیشہ. فرسٹ آتی تھی جی، فرسٹ آتی تھی اور گرامر اسکول میں تھی، کراچی گرامر میں، اور نرسری سے لے کے نرسری کے بعد ہمارا جونیئر اسکول شروع ہوتا تھا کلاس 3 سے، تیسویں جب اس وقت سے آئی تھنک او لیولز تک تو ایک ہمارا اسپیچ ڈے ہوتا تھا جہاں پرائزز دیے جاتے تھے، تو اس کی ریہرسل ہوتی تھی، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائزز اور دوسرے پرائزز ہر سال کے. تو مجھے تو ریہرسل سے ایگزیمپشن ہو جاتی تھی جی کہ میں ہر سال ہوتی تھی، میرے تو والد بھی نہیں آتے تھی صرف پھر اس کو مل رہا ہے کچھ. تو جس دن میں سیکنڈ آتی تھی ہاف ایئر ایگزام میں تو میں تو سو نہیں سکتی تھی کہ یہ کیا ہو گیا. نہیں، اللہ نے بہت فضل و کرم کیا. اتنا ٹف کمپٹیشن آپ نے خود کو دیا ہوا تھا. جی چلے اچھا یہ بتائیے عید کے بعد اب جو ہے بہت سارے لوگ میرے گھر میں ہنسا جاتا تھا. میری ایک خالہ تھی وہ کہتی تھی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، سیدہ خالہ، انہوں نے ہمیشہ کہتی تھی، مجھے اسکول سے اکثر اٹھاتی تھی، کیا تم یہ فرسٹ آتی رہتی ہو سارے وقت، جو بڑے لوگ ہیں وہ فرسٹ نہیں آتے ہیں وہ تو ایسے اپنا مینج کرتے ہیں، چرچل کبھی فرسٹ نہیں آیا، فلاں کبھی فرسٹ. میں نے کہا آج اگر وہ زندہ ہوتی نا تو پھر وہ یہ بات تسلیم کر لیتی کہ انہوں نے یہ غلط کہا ہے. ویسے اب آپ ماشاءاللہ بڑے بھی ہیں، بڑے لوگ بھی ہیں. گھر پہ تو سب کہتے تھے یہ دیکھو یہ کر، لیکن میں دوسرے اسکول میں دوست احباب بھی بہت تھے. ایسا نہیں کہ میں کتابوں میں بس اپنے آپ کو بند کر دیتی تھی. مجھے بہت میرے دوست آج تک ہیں، کلاس 3 سے، بلکہ نرسری سے کچھ آج ہی بات ہو رہی تھی کہ کب ملتے ہیں، کراچی آئی ہوں تو وہ دوستیاں برقرار ہیں، وہ رشتے بہت میرے لیے اہمیت کے متعلق ہیں. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا عید کے بعد اب یہ خان صاحب جا رہے ہیں بھائی لانگ مارچ کی، انہوں نے کال بھی دے دی ہے، اب انہوں نے بتا دیا کہ ہم جا رہے ہیں اسلام آباد 20 لاکھ لوگ لے کے. اب تھوڑا سیاسی سوال کر لیتے ہیں. ویسے عید کا دن ہے، سیاست پر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ ہیں اور سیاست پر بات نہ ہو تو یہ ناانصافی سی ہو جائے گی. کیسا ماحول دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے اس وقت، کیونکہ اصل کرائسس تو اقتصادی ہے، اور ان کی جو عادت تھی 4 سال وہ پچھلی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے رہے اور ذمہ داری نہیں لیتے رہے. تو میں اس والے بیانیے میں نہیں پڑھنا چاہتی، لیکن کم از کم 1 سال تو رہتا ہے اثر، یا 2 سال رہتا ہے دوسری پچھلی حکومت کا. یہ ہمیشہ کا طریقہ ہے. اور ہمیں جو انہوں نے بہت بڑی سبسڈیز ایک دم کر کے چلے گئے IMF پروگرام کے بیچ میں، اور اتنا انہوں نے قرضہ لیا جو 70 سال پاکستان نے قرضہ نہیں لیا تھا، اس کا ڈبل کیا انہوں نے کیا. یعنی کہ 25,000 ارب روپے ان کی حکومت کے آتے ہوئے تھے پاکستان پر قرضہ. ایک قرضہ ہوتا ہے، مقروض ہوتے ہیں ممالک، ڈیفیسٹ فائنینسنگ بھی کرتے ہیں، امریکہ بھی کرتا ہے، لیکن اس میں آپ ایک لائن نہیں کراس کرتے. ہم ویسے بھی میں سمجھتی ہوں ہماری ڈیٹ ہمیشہ سے ہائی تھی، لیکن انہوں نے جس طرح یہ کہتے بیانی کے بالکل برعکس کام کرتے، یہ کہتے کہ ہم کشکول توڑ دیں گے، انہوں نے کشکول کو اتنا بڑا کر دیا کہ اب جو بھی حکومت آئے، بلکہ ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم کیوں ان کو سے حکومت لے رہے ہیں کہ ہمارا تو ان کا سارا ملبہ ہم پہ گرے گا. اور یہ بہت سنسیئر ڈیبیٹ تھی ہمارے اپوزیشن میں. جو قرضہ انہوں نے ڈبل کیا، 70 سال کا قرضہ انہوں نے 4 سال میں ڈبل کیا، اور پھر بات کرتے ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ تو یہ تھے جی. اور جو ٹرمپ سے مل کے انہوں نے کہا کہ میں تو، لیکن آپ کو نہیں لگتا جو نیریٹو خان صاحب نے بلڈ اپ کیا ہے، لیکن یہ ایک بہت خطرناک بیانیہ، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. لیکن یہ جسے کہتے ہیں نا ڈارک مسیح بن کے کالے مسیح بنتے ہیں نا، جو لوگوں کو
عجیب و غریب ایک مستقبل کی طرف لے جاتے ہیں، نہ نیچے دیکھتے ہیں کس گڈھے میں لے جا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ورغلا رہے ہیں. ایک خطرناک بیانیہ یہ اس پر ایک جسے ماچس تیلی لگا کے نا، تیل لگا کے تیلی لگا دیا بس کہ یہ امپورٹڈ ہے، اور اس میں انہوں نے ہر قسم کی عجیب و غریب باتیں شروع کر دی ہیں. لوگوں کے جذبات پر کھیل رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے زمین کتنی جل رہی ہے نیچے اور ملک کس حالات میں کھڑا ہے، لیکن لوگوں کے جذبات پر کھیل کے اپنی انا کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی بس ان کو نکال جو دیا گیا وہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن آپ اس بیانی کو کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ ایک ان کی اس کو کاؤنٹر کیسے کریں گے آپ؟ مطلب یہ پرفارمنس سے ہوگا یا کچھ اور طریقے سے ہوگا؟ نہیں، یہ تو انہوں نے بہت ہی ڈینجرس بیانیہ، اور وہ یہ پورا کیبل والا، پہلے انہوں نے لیٹر دکھایا پھر کیبل. آپ دیکھیں کہ اگر یہ خطرناک لیٹر تھا تو وہ تو فوری طور پر ڈیماش ہوتا ہے. ایکچولی ہم نے تو معافیاں منگوائی ہیں امریکہ سے ہائی لیول پہ. مسز کلنٹن سیکرٹری آف اسٹیٹ تھیں، ان سے آن ریکارڈ جب تک نہیں ہوا، لینگویج طے نہیں ہوئی ایکسیپٹیبل، ہم نے کہا آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو یہ کچھ ایسا نہیں کیا. آپ نے 3 ہفتے بعد وہ کوئی چٹھی لہرائی جلسے پہ، جب آپ کو پتہ چل گیا آپ کے تو OIC کا اجلاس تھا، اس وجہ سے ہم نے تھوڑا ڈیلے کیا، اور ایک گالی گلوچ کا انہوں نے پھر اس کے بعد جو ایک شروع تو ویسے بھی کیا تھا انہوں نے معاشرے میں، جب چاہے یہ کبھی حکومت میں آئے نہیں آئے، انہوں نے معاشرے کو اتنا آلودہ کر دیا ہے. پاکستان کی بد زبانی کا ایک اتنا برا کلچر انہوں نے بنا دیا ہے جس میں بالکل انٹالرنس کا ایک بازار گرم ہے. لوگ ایک کوئی ظرف نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کو، جو ہمارے کلچر کا ایک حسن تھا، جی ہمارے کلچر کا حسن تھا. میں ہمیشہ کہتی تھی کہ دیکھو ویسٹ سے ہم کتنا فرق ہے، لیکن برطانیہ میں نہیں ایسی بات ہے. سب لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، آواز اونچی نہیں کرنا پسند کرتے. یہ اچھی باتیں ہوتی ہیں معاشروں کی، جی. تو لیکن ہم اس سے بالکل ایک وحشیانہ موڈ میں جا رہے ہیں. آپ بربریت کا ایک عنصر لاتے جا رہے ہیں. انہوں نے مدینہ منورہ میں کیا کیا، روضہ رسول کے گھر میں آپ نے کیا کیا. شاکنگ بات ہے. وہاں جا کے ہماری ملک کی بھی بدنامی کرائی. آخر سعودی اتھارٹیز نے بھی پھر ایکشن لیا، ملک کی بدنامی کرائی، اور آپ نے گالی گلوچ وہاں جا کے اندر اپنی سیاست کھیلنے کی کوشش کی. کبھی ٹیپس ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیو گندی گندی بناتے ہیں، عورتوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. مجھے کیونکہ میں عورت ہوں، سافٹ ٹارگٹ ہوں، لگے رہتے ہیں کہ آپ کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. میرے آفس نے کہا کہ جی ہم آپ کا CV ڈال رہے ہیں. میں نے کہا تم نے ڈالنا ہے ڈالو، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. اب میں تو دیکھتی بھی نہیں ہوں، انگیج بھی نہیں کرتی ہوں، لیکن بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. بہت سی خواتین اور بہت سے مظلوم طبقات چلیں لیٹس سی دیکھتے ہیں عید کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن تھینک یو سو مچ شہریار رحمان صاحبہ، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اینڈ اٹس ریئلی این آنر ٹو ہیو یو ان مائی عید شو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. بڑی زبردست قسم کی انہوں نے باتیں کی. انہوں نے اپنی زندگی کے حوالے سے، جو بچپن کے حوالے سے باتیں کی. اب خیر پاکستان میں اب صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے. آنے والے وقتوں میں عمران خان صاحب لانگ مارچ بھی کرنے جا رہے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن جناب جانے سے پہلے ایک بار پھر سے آپ سب کو عید مبارک. خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی. آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.